السلام علیکم فرینڈز، میں آج آپ کو سورۃ الاحزاب کا تعارف کروانے جا رہی ہوں۔ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس کے پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس سورت میں آیا ہے۔ ان 4 واقعات کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے جس کا نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بدر و احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ کو دوسری طرف خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ فوراً قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا قلعہ کما فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا جن کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ اس واقعے کی بھی کچھ تفصیل اس صورت میں آئی ہے۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھی کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علال عنان کو اس رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی اس کے صد باپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ سے نکاح فرمائیں۔ واضح رہے کہ حضرت زینب رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں اور حضرت زید رضی اللہ سے ان کا نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا۔ اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے میں حجاب یعنی پردے کے احکام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں جو اس سورت کا حصہ ہے۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کی مطالبات سے بالاتر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشان کے ساتھی ہیں اور آخرت کی انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اس صورت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند
بلند بتایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت پر نادانوں کی یہ اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور اس متعلق بعض تفصیلات بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔